بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرات سامعین، عزیز طلباء، یہ حسامی کا سبق نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے 2 شرطوں کا ذکر آیا۔ آج کے سبق میں تیسری شرط ذکر کی جائے گی، بغور سماعت فرمائے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ پہلی اور دوسری شرط عدمی ہے، اور تیسری اور چوتھی شرط، یہ دونوں شرطیں وجودی ہیں۔ قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے عبارت دیکھیے، وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثابت بالنص بعینہ الی فرع هو نظیرہ ولا نص فیہ۔ یہ ہے تیسری وجودی شرط قیاس کے صحیح ہونے کی، جس کا ترجمہ آپ اس طرح کریں گے کہ حکم شرعی جو نص سے ثابت ہے بعینہ فرع کی طرف متعدی ہو، جو فرع کے نظیر ہو، اس کے ہم مثل ہے، اس کی نظیر ہے، ولا نص فیہ، اور اس فرع کے سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ لیکن جب تیسری شرط پر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس تیسری شرط کے اندر کئی شرطیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط ذکر کی ہے، در حقیقت وہ تنہا اکیلا 4 شرطوں پر مشتمل ہے۔ کہنے کو ایک شرط ہے، کہنے کو وہ تیسری ایک شرط ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اس عبارت پر تو اشارتاً بلکہ ضمناً کہا جائے کہ ضمناً 4 شرطیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے لیے اس تیسری شرط کے ضمن میں جو 4 شرطیں موجود ہیں، چاروں شرطوں کو الگ الگ ذکر کر دیں۔ آپ نوٹ فرمائیں، دیکھیے اس میں پہلی بات یہ کہی گئی الحکم الشرعی، حکم شرعی ہونا چاہیے۔ قیاس کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حکم شرعی ہونا چاہیے۔ حکم شرعی میں قیاس کیا جاتا ہے، اس سے حکم لغوی کو خارج کر دیا۔ حکم لغوی میں قیاس کی گنجائش نہیں۔ لغت کا مدار تو سماع پر ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ حکم شرعی میں قیاس درست ہوگا، حکم لغوی میں قیاس درست نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ضمناً جو ایک شرط سمجھ میں آئی، اس تیسری شرط کے اندر حکم شرعی ہونا چاہیے۔ آگے نوٹ فرمائیں، دوسری بات جو کہی گئی، دوسری جو شرط اس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو بعین ہی فرع کی طرف متعدی کرنا ہے۔ ان یتعدی بعینہ الی فرعین، حکم شرعی ہونا چاہیے نمبر 1۔ نمبر 2، بعین ہی اس کو فرع کی طرف متعدی کرنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی اضافہ، کوئی زیادتی نہیں، اس کو بعین ہی فرع کی طرف متعدی کرنا ہے۔
شروع میں یہ بات بتائی جا چکی ہے، اصل اور فرع کا لفظ جب بولا جائے، اصل سے مراد مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا گیا اصل حکم، فرع جب بولا جائے تو جس کو قیاس کیا گیا، جو مقیس ہے، جس کے لیے قیاس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو پہلی شرط ہوئی حکم شرعی ہونا چاہیے، لہذا حکم لغوی میں قیاس درست نہیں۔ دوسری یہ کہ اس کو بعین ہی فرع کی طرف متعدی کیا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تیسری جو ضمناً یہ شرط سمجھ میں آ رہی ہو وہ نظیر ہو، وہ فرع اس کے ہم مثل ہونا چاہیے، یعنی اصل اور فرع میں مساوات ہو، مماثلت ہو، یکسانیت ہو، برابری ہو۔ دونوں میں اگر تفاوت ہو، اصل الگ ہے، فرع الگ ہے، دونوں میں خوب تفاوت اور فرق نظر آ رہا ہے، وہاں پر بھی قیاس کی اجازت نہیں ہوگی، ان دونوں میں قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط جو ضمناً سمجھ میں آئی، وَلَا نَصَّ فِيهِ، اس سلسلے میں اس فرع کے سلسلے میں کوئی نص نہ ہو۔ ظاہر ہے جب فرع کے سلسلے میں نص ہوگی، فرع کے سلسلے میں جب نص ہوگی تو وہاں پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، قیاس کی اجازت نہیں ہوگی۔ نص کے ہوتے ہوئے لا حاجت الی القیاس، قیاس کی ضرورت ہی نہیں، جب نص موجود ہے تو ہمارے لیے تو نص اصل ہے، خواہ وہ قرآن کی نص ہو، حدیث کی نص ہو، نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جائے گا۔ پھر سے آپ سنیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط ذکر کی ہے، لیکن اس تیسری شرط کے ضمن میں 4 شرطیں پوشیدہ ہیں ایک ہی شرط، لیکن ضمناً اشارتاً 4 شرطیں سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1 حکم شرعی ہو، لہذا حکم لغوی میں قیاس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 اس کو بعین ہی فرع کی طرف متعدی کرنا۔ نمبر 3 ہو نظیر ہو، وہ فرع اس کے ہم مثل ہو۔ نمبر 4 ولا نص فی، اس فرع کے سلسلے میں کوئی نص نہ ہو، نص ہوگی تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ 4 شرطیں آپ نوٹ فرما لیں، یہ تیسری شرط میں ضمناً 4 شرطیں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 4 شرطیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اب 4 شرطیں جو ضمناً سمجھ میں آئی ہے، اس تیسری شرط سے ترتیب وار مصنف رحمت اللہ علیہ ایک ایک مسئلے کی تفریح کریں گے۔ مثلا پہلی شرط آئی تھی حکم شرعی ہونا چاہیے، لہذا لغت کی بنیاد پر کوئی قیاس نہیں ہوگا، حکم لغوی کی بنیاد پر قیاس جائز نہیں کسی مجتہد کے لیے۔ حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ اسی کے بارے میں فرما رہے فلا یستقیم التعلیل، عبارت دیکھیے آپ، فلا یستقیم التعلیل لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحکم شرعی، لہذا قیاس تعلیل درست نہیں۔ تعلیل کا لفظ یہ قیاس کے مرادف ہے، بار بار یہ لفظ بھی استعمال ہوگا، اس لیے آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، التعلیل والقیاس مترادفان یا متقاربان۔ بعض علماء نے قدر فرق کیا ہے، اس کی وضاحت آئندہ کبھی ہو جائے گی، لیکن یہ مترادف سمجھیں یا قریب قریب سمجھیں۔ تعلیل اور قیاس درست نہیں ہے خمر کا نام ثابت کرنے کے واسطے تمام شرابوں کے لیے، اس لیے کہ یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ قیاس جو ہوگا حکم شرعی کی بنیاد پر ہوگا، حکم لغوی کی بنیاد پر قیاس نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسئلے کو رد کرنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قیاس کیا لفظ خمر کو لے کر۔ انہوں نے یہ دیکھا حضرات شوافع نے کہ خمر کے معنی ہے ڈھانپنا، اسی سے خمار دوپٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے عورتیں اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں، اپنے سینے کو ڈھانپتی ہے، اور خمار دوپٹے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ بعض عورتیں خمار اور دوپٹے کے مقصد ہی کو نہیں سمجھتی اور اپنے دوپٹے کو فقط وہ گردن پر رکھی رہتی ہیں، جبکہ سر چھپانا بھی مقصود ہے۔ کتنی عورتیں تو ہیں، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ان تک بات پہنچانا ہے، خصوصاً استنجا میں جاتے وقت اپنے دوپٹے کو الگ ہی کر دیتی ہے۔ آج بہت سارے شیطانی حملے، خبیث جناتوں کے حملے ایسے ہی موقع پر ہوتے ہیں، اسی لیے عورتوں پر اس طرح کے حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب استنجا خانے میں جائے جائے، سر چھپانے کا خوب اہتمام کیا جائے، دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امید ہے کہ ہر شر سے حفاظت رہے گی اور کوئی اثر نہیں ہوگا اگر شریعت کے اس حکم کا لحاظ کر لیا جائے، اس کی رعایت کر لی جائے۔ ایک ایک دعا کی ایک بڑی بڑی تاثیر ہے۔ ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے وہ دعا نہیں پڑھی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نہیں پڑھی تھی۔ پھر انہوں نے وہ عادت ہی بنا لی ہمیشہ دعا پڑھنے کی۔ صبح شام اگر ایسی دعاؤں کا اہتمام کر لیا گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے حفاظت ہو جائے گی، بچھو کے کاٹنے سے، سانپ کے کاٹنے سے، ہر موذی چیز سے، بلکہ بری نظر سے بھی حفاظت ہو جائے گی، کسی حاسد کی بری نگاہ ہم کو نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ خمر کا معنی بتایا جا رہا تھا کہ شواف حضرات فرماتے اس کا معنی ڈھانپنا ہے، اسی سے خمار دوپٹے کو کہا جاتا ہے، سر اور سینے کو اس کے ذریعے ڈھانپا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا خمروا آنیتکم، اپنے برتن کو ڈھانپ دیا کرو، ارشاد فرمایا۔ دیکھیے خمر کے معنی ڈھانپنے کے ہیں، چونکہ تمام شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، چاہے وہ انگور کی شراب ہو، جو کی شراب ہو، گیہوں کی شراب ہو، یا کیلے کو یا اور کسی پھل کو سڑا کر وہ شراب بنائی گئی ہو۔ شراب مختلف چیزوں کی بنائی جاتی ہے، ان چیزوں کو سڑا کر بنانے کی وجہ سے جو شراب بن گئی، حضرت شوافع کہتے سب پر خمر کا اطلاق ہوگا اور سب کا حکم ایک ہی جیسا ہے، مثلا حد کا لگانا، حد کا جاری ہونا، یا یہ کہ اس کا کثیر حرام ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہوگا، خواہ نشہ نہ پیدا ہو۔ ہر صورت میں قلیل پر بھی حرمت کا حکم لگایا جائے گا، جیسے کثیر پر حرمت ہے۔ انہوں نے تمام شرابوں کو ایک جیسا کر دیا اور سب کو خمر کہا۔ یہ قیاس جو کیا ہے حضرت شوافع نے، یہ قیاس ہے، حکم لغوی کی بنیاد پر وہ قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس درست نہیں۔ حکم شرعی کی بنیاد پر تو قیاس ہوتا، لیکن حکم لغوی کی بنیاد پر قیاس نہیں ہوتا۔ اگر حکم لغوی کی بنیاد پر اس طرح ہم قیاس کرنے لگیں تو کتنے سارے الفاظ کی وضع کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ مثلا قارورہ اس شیشے کو کہا جاتا ہے، حکیم لوگ جس میں پہلے زمانے میں پیشاب رکھتے، خون رکھتے، اس کو چیک کیا کرتے تھے، اس شیشے کو، اس بوتل کو وہ قارورہ کہتے تھے۔ قارورہ یہ قر یقر سے بنا قرارن، اس میں جا کر پیشاب ٹھہر جاتا ہے، خون ٹھہر جاتا ہے، قارورہ کہلایا۔ اب کوئی کہے کہ انسان کے پیٹ کو بھی قارورہ کہنا چاہیے، چونکہ وہاں بھی تو پانی اور کتنی غذائیں ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ قیاس درست نہیں ہوگا۔ یہ لغت کی بنیاد پر کوئی قیاس کرے اور کہیں بھی لغت کا لفظ کسی کے اوپر بھی فٹ کر دے، درست نہیں۔ تو جب بات ایسی ہے تو ہم خمر بھی ہر شراب کو نہیں بولیں گے، بلکہ خمر جو استعمال کیا ہے، الخمر قرآن کریم میں وہ انگوری شراب کے لیے ہے۔ انگور کی شراب جس کو پکا لیا جاوے، جس میں جھاگ پیدا ہو جاوے، رکھے رکھے نشہ پیدا ہو جاوے، جوش مارنے لگے، انگور کی اس شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور جو شراب پینے پر حد لگائی جائے گی وہ انگوری شراب ہے۔ دیگر غذاؤں سے جو شراب بنائی جائے گی اس پر ہم حرمت کا حکم ضرور لگائیں گے، لیکن حد یہ خاص ہے خمر انگوری شراب کے ساتھ، عنب انگور کی شراب کے ساتھ۔
لہذا اس کا ہم دوسرے کے اوپر اطلاق لغت کی بنیاد پر نہیں کریں گے۔ قیاس کی صحت کی شرطوں میں سے تیسری شرط میں جو بات آئی ضمناً حکم شرعی ہونا چاہیے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، لا يستقیم التعلیل لإثبات اسم الخبر لسائر الاشیاء، رد کر دیا قیاس درست نہیں ہوگا، تعلیل بمعنی قیاس ہے خمر کا نام ثابت کرنے کے لیے دوسری شرابوں کے واسطے، اس لیے کہ یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، لأنه ليس بحکم شرعی، یہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ یہ تو حکم لغوی ہے، اور حکم لغوی پر اگر قیاس کیا گیا تو بعض مرتبہ لغت کی وضع کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسان کیا، آئندہ بھی آسان فرمائے، سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔